جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اسلام سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، جو تصویر اسلام نے پیش کی ہے وہ محبت اور پیار کی تصویر ہے۔ جو فرقہ پرست ذہنیت ڈرتی ہے، میں کہتا ہوں وہ ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، ہم انہی کی طرح کام کرنے لگے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو ہم نہیں اپنائیں گے۔ اسلام پر ہم جیتے ہیں، اسلام ہی پر مرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، جمعیت علماء ہریانہ کے صدر، جنرل سیکریٹری اور جمعیت علماء کے ورکرز اور قرب و جوار سے آئے ہوئے محترم مہمان، میں آپ کے یہاں حاضری پر آپ کے پرجوش استقبال کا اپنے دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جمعیت علماء ہریانہ کو اس جلسے کے بلانے کے اوپر اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونے پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند میرے بھائی آپ کی جانی پہچانی جماعت ہے۔ اس جماعت کو قائم ہوئے 106 سال ہو گئے ہیں۔ جماعت جس دن سے بنی ہے، اپنے اس ملک کی ترقی، آزادی، فلاح و بہبود، آپسی بھائی چارگی، جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ اور جس دن سے جمعیت علماء قائم ہوئی ہے، اس دن سے جمعیت علماء نے یہ کام کیا، اور ان مقاصد کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے۔ یہاں 10,000 کا مجمع ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنی برادری کو جانتا ہے۔ ہر برادری کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، آپ کے اس علاقے میں سکھ بھی ہیں، لیکن ہم اپنے اس ملک میں 1300 سال سے پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہتے اور رہتے سہتے چلے آئے ہیں۔ اسلام کی پوری زندگی 1400 سال کی ہے۔ 100 سال ختم ہوتے ہوتے اسلام عرب سے چل کر ہندوستان میں پہنچ گیا تھا۔ جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے اندر ہندو گوجر ہے تو ہندوستان میں مسلمان گوجر بھی ہے۔
اگر ہندو جاٹ ہے تو مسلمان جاٹ بھی ہے، اگر ہندو پٹیل ہے تو مسلمان پٹیل بھی ہے۔ جو برادری ہندوستان میں پائی جاتی ہے اس برادری کے اندر مسلمان بھی ہے اور ہندو بھی ہے۔ پھر ہمارا رہنا سہنا ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر ہندو اور مسلمان کے ساتھ کب سے رہنا ہے، نہ ہندو اسے جانتا ہے نہ مسلمان جانتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہیں رہتے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ہم دکھ درد کے اندر ایک دوسرے کے شریک رہتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنے سے نہیں روکتا، نہ ہندو کا مذہب روکتا ہے، نہ سکھ کا مذہب روکتا ہے، نہ مسلمان کا مذہب روکتا ہے۔ آج آپ حضرات کا ہریانے کے اس علاقے میں جہاں آج مسلمان بہت اقلیت میں ہے، جمع ہونا اور امن و شانتی کے ساتھ جمع رہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ ہندو کے دل میں مسلمان کی، مسلمان کے دل میں ہندو کی قدر و قیمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، آپ اتنی بڑی تعداد میں اس جلسے میں جمع نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ہیں، ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں اور وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے بزرگ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے 106 سال سے کہتے چلے آئے ہیں۔ ہمارا ایک مذہب ہے، وہ مذہب ہمیں اسی پیار و محبت کی تلقین کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ سامنے والا کون ہے، اس کا دھرم کیا ہے۔ ہمیں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس انسان کا جو حق تمہارے اوپر ہے اس آدمی کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کا حق ہے تو ادا کرو، ہندو کا حق ہے اسے مار لو، یہ نہیں کہتا۔ اگر سکھ کا حق ہے اسے ادا نہ کرو، یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے عقیدے کے مطابق کہ اللہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اگر دنیا سے اس طرح جاؤ گے کہ تمہاری گردن پر کسی ہندو یا کسی مسلمان کا حق ہوگا تو کل اللہ کے سامنے تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں اس آیت کے نازل ہونے کا۔ ہجرت سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے۔ ایک شخص تھے وہاں جن کا نام عثمان تھا، کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں رہتی تھی۔
وہ ہفتے میں 2 مرتبہ کعبے کو کھولتے تھے اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کا جس کو جی چاہتا تھا جانے کی اجازت دیتے تھے، نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا، انہوں نے منع کر دیا، کہا تم نہیں جاؤ گے، ہمارے مذہب کے مخالف بھی ہو اور ہم تمہیں کعبے میں جانے بھی دیں؟ ہم نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ عثمان، آج یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ بتاؤ کہ کل جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا، تم کیا کرو گے؟ عثمان کہنے لگے کہ اگر کوئی دن ایسا آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے رہنے والے قریش اس دن بہت ذلیل اور خوار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہت عزت والے ہوں گے۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ کو ایک دن سب نے جمع ہو کر کہا کہ اگر محمد آج گھر سے باہر نکلیں انہیں قتل کر دو۔ اللہ کے نبی انہی کے درمیان سے نکلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، وہاں سے اٹھے، غار میں جا کے چھپے، وہاں سے اٹھے اور سیدھے مدینہ منورہ چلے آئے۔ اب دیکھیے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4، 5، 6، 7، 8 سال گزر گئے۔ ایک معاہدہ ہوا قریش سے، مکے کے رہنے والوں سے، انہوں نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو اللہ کا نبی جو 8 سال پہلے ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، 10,000 آپ کے اشارے پر مر مٹنے والے لوگوں کو لے کر مکے میں گیا اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا جاؤ عثمان سے چابی لے کر کے آؤ کعبے کی۔ عثمان مسلمان نہیں تھے ابھی، کہا میں تمہیں چابی نہیں دوں گا، محمد کے ہاتھ میں اپنی چابی دوں گا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہیں چابی دی۔ نبی کریم علیہ السلام کعبے کے اندر گئے، نماز پڑھی، باہر آئے، عثمان سے کہا کہ عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ کہا یاد ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، آپ کے چچا حضرت عباس، ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ آج یہ چابی اللہ کا نبی کعبۃ اللہ کی مجھے دے دے۔ قیامت تک نام رہے گا کہ اللہ کے نبی نے چابی عثمان سے لے کر کے مجھے دی تھی۔ اس وقت اللہ نے اس آیت کو اتارا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ اے محمد آپ کو حکم دیتا ہے جس ہاتھ سے چابی لی ہے وہ امانت ہے، اسی ہاتھ کو واپس کرو۔ اور اللہ کے نبی نے وہ چابی عثمان، حالانکہ ابھی تک عثمان ایمان نہیں رہتے، انہی کے ہاتھ میں دی۔ انہوں نے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر آج ایمان کو قبول کیا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔
ہمارا مذہب پیار و محبت کا مذہب ہے، ہمارے مذہب سے دنیا ڈرتی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے، ہمیں کہتی ہے کہ یہ جہاد کرنے والے ہیں، مسلمان کو کہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگلے جملے میں فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ہے، عیسائی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، وہ دونوں متفق ہیں کہ اے مسلمان تم فیصلہ کر دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم حاکم بنتے ہو فیصلہ کرنے کے لیے تو مذہب کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، تمہارا ہر فیصلہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمان کے دل کے اندر بڑی قیمت ہے، اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہے، چاہے بعد میں کسی نے کسی مذہب کو اپنا لیا، لیکن اسی ایک ماں اور اسی ایک باپ کی اولاد ہے، بھائی ہیں۔ اللہ کا نبی کیا تعلیم دیتا ہے مسلمان کو؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تمہاری ملاقات بھائی سے ہو، تمہارا اپنا بھائی ہے، ماں باپ کی اولاد، تمہارا دینی بھائی ہے، اور آگے بڑھو۔ نہیں، انسان انسان کا بھائی ہے، جب ملو ہنس کر ملو، خوشی کے ساتھ ملو، اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے ساتھ ملو۔ اگر تم اس طرح ملو گے تو تمہارا یہ ملنا اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ پھر فرماتے ہیں ارشادک الرجل فی الطریق لک صدقۃ، اگر کوئی بھائی، کوئی انسان، ہندو، کوئی مذہب، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، ارشادک الرجل فی ارض الضلال، اسے راستہ نہیں مل رہا ہے، اسٹیشن کدھر ہے، بس اسٹینڈ کہاں ہے، مسجد کہاں ہے، گردوارہ کہاں ہے، مندر کہاں ہے، اگر تو اس کو راستہ اس کی جگہ کا بتا دیتا ہے، یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کون ہو۔ فرماتے ہیں اماطتک الحجر والشوک والعظم لک صدقۃ، راستے میں لوہا پڑا ہوا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، کیل پڑی ہوئی ہے، راستے پر ہر آدمی چلتا ہے، مسلمان چلتا ہے، ہندو چلتا ہے، سکھ چلتا ہے، تیرا اپنا چلتا ہے، تیرا پرایا چلتا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر تو نے اس چیز کو ہٹا کر ایک طرف پھینک دیا تاکہ کسی چلنے والے کو نقصان نہ پہنچے، اللہ کا غضب اس پر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ارشاد، یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی کی، یہ مسلمان کے اسلام کی تعلیم ہے۔
فرمایا افراغ کا من دلوی کا فی دلوی اخیک لک صدقۃ، تو اگر کنویں سے پانی نکال رہا ہے، تیرے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے، تو پانی نکال کر اپنے برتن کو بھرنے سے پہلے دوسرے کا برتن بھر دے، مت اس پر بھی خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ جمعیت علماء اسی تعلیم کو دیتی ہے۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اسلام سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، جو تصویر اسلام نے پیش کی ہے وہ محبت اور پیار کی تصویر ہے، مسلمان اس کے اوپر قائم ہے۔ جمعیت علماء اس چیز کو لے کر چلتی ہے۔ ہندوستان میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کیرلا کے اندر سیلاب آ گیا، پہاڑ کھسک گئے، ہندو، مسلمان، عیسائی، کتنے مکانات تباہ ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ جمعیت علماء وہاں پہنچی، وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے دوسری جماعتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی، جمعیت علماء کو کام کرنے کی اجازت دی۔ ہم نے مکانات بنائے، تعمیر کری، عیسائیوں کے مکانات بھی تھے، ہندوؤں کے مکانات بھی تھے، مسلمانوں کے مکانات بھی تھے۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے۔ سمندر میں طوفان آیا اور سمندر کا نمکین پانی کھیتوں میں گھس گیا، بنگال میں ساری کھیتی برباد کر دی۔ اس وقت اس جگہ جمعیت علماء ہند نے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے کیمپ بنائے۔ ایک ایک کیمپ میں صبح کو 2700 آدمی اور شام کو 2700 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ کوئی فرق نہیں تھا، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان کی یہ زندگی ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ابھی پنجاب کے اندر طوفان آیا، کروڑوں کروڑ کی آبادی پنجاب میں، کشمیر میں، جموں میں، ہماچل کے اندر برباد ہو گئی۔ جمعیت علماء نے ایک صرف اپیل کی، ایک اپیل۔ ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ نکلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے پورے ہریانہ میں وہاں سے لے کر یہاں تک ہزاروں ٹرک بھر کر کے بھیج دیے۔ اس کی مثال نہیں ملتی کہیں۔ مسلمان نہیں تھے، یہ ہندو تھے، سکھ تھے، برباد ہو گئے تھے۔ اتنا سامان بھیجا، اتنا سامان آپ لوگوں نے بھیجا۔ کہنا پڑا انہیں کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی تصویر ہے، یہ مسلمان کی تصویر ہے، یہ ہماری تصویر ہے۔ ملک کا اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس اقتدار تھا وہ بیٹھے رہے اپنے بنگلوں کے اندر۔ عورتوں نے اپنے کان کے زیورات نکال کر دے دیے، اپنے گلوں کے زیور اٹھا کر۔ کن کے لیے؟ مسلمان کے لیے نہیں، اپنے سکھ بھائیوں کے لیے۔ جی، اسلام کی تصویر ہے۔ جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، وقت بہت ہو گیا اور میں بہت دور سے آ رہا ہوں اور ابھی مجھے بہت دور جانا بھی ہے۔ اپنی اس پرانی تصویر کو آپ مضبوط کیجئے۔ جہاں ہیں آپ
اپنے شہر میں ہیں، اپنے قصبے میں ہیں، اپنے گاؤں میں ہیں، اپنی دکان میں ہیں، اپنے کھیت میں ہیں، پیار و محبت کے اس چراغ کو بجھنے نہ دیں، اور اگر بجھے گا خدا نخواستہ تو ملک کا نقصان ہوگا اور ہماری بدقسمتی ہوگی۔ جو فرقہ پرست ذہنیت ڈرتی ہے، میں کہتا ہوں وہ ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، ہم انہی کی طرح کام کرنے لگے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو ہم نہیں اپنائیں گے۔ اسلام پر ہم جیتے ہیں، اسلام ہی پر مرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی